नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम व अस्हाबि अजमाइन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़िहना फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा हसिबना हिसाबा यस्सीरा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी प्यारे सिस्टर्स, कैसे आप सब? चलिए, उम्मीद है खैर आफियत से होंगे। चलिए, अब आज हमारा इंशाअल्लाह रिवीजन है। हम तो सलासी मजीद फी का माने सॉरी सलासी मुजर्रिद आपका कोर्स में क्या होगा? सलासी मुजर्रिद और सलासी मजीद फी, इसके सारे अबवाब, हाँ, उनके लिए हमारा जो है वो पोर्शन रहेगा टेस्ट का। ठीक है, हाँ। तो दोनों किताब को आपको रेफरेंस करना पड़ेगा। कौन सी? एक तो अपनी हमारी अपनी किताब और एक अपने लिसानुल कुरान। तो उसके भी हम पेजेस बता देंगे। ठीक है, चलिए। तो औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। देखिए, अब बहुत गौर से देखना कि आपके क्वेश्चन कैसे बनेंगे। हाँ, उस पे आप ज़रा तवज्जो करना। हाँ सिस्टर्स, देखें, पहले है सलासिल मुजर्रिद और सलासी मज़ीद फ़ी। किसी भी फ़ेल का मादा कम से कम 3 हर्फ़ी होता है और 3 हर्फ़ी मादे से बनने वाले फ़ेल को सुलासी क्या कहते हैं? सुलासी। वहाँ अंडरलाइन करें तो कहते हैं। हुरूफ की तादाद के लिहाज से फ़ेल सलासी की 2 किस्में हैं, एक सलासी मुजर्रिद और एक सलासी मज़ीद फ़ी। और सलासी जो मुजर्रिद है, उसका देखिए डेफ़िनेशन क्या है कि बुनियादी तौर पर हर फ़ेल में अमूमन 3 हुरूफ असली होते हैं, जिन्हें मादा रूट कहा जाता है। अगर किसी फ़ेल अब यहाँ से वो उसका डेफ़िनेशन शुरू होता है। अगर किसी फ़ेल माज़ी के पहले सीगे यानी जो फ़ाहिद, मुज़क्कर, गायब का जो सीगा होता है ना, उसमें सिर्फ़ 3 हुरूफ हों, तो ऐसे फ़ेल को सलासी मुजर्रिद कहते हैं। ठीक है? जैसे हमने देखे थे फ़अला, फ़इला, फ़अुला, 3 ही हरूफ। हाँ? तो जैसे कसबा, नज़ला, खरजा, शहीदा, बलगा। ठीक है? तो और सलासी मज़ीद फ़ी में क्या होता है? याद रखना ये कि मादा उसका यानी जो रूट वर्ड होंगे ना, वो 3 ही रहेंगे। ठीक है? और फिर उसके आजू-बाजू जो होंगे ना, वो मज़ीद मज़ीद यानी एक्स्ट्रा, एक्स्ट्रा हुरूफ होंगे। तो ये आप इसको ध्यान रखना। सलासी मज़ीद फ़ी का ये मतलब नहीं है कि उसमें उसके मादे में मतलब रूट में ज़्यादा कोई वर्ड है। ठीक है? हाँ? चलिए। फिर क्या है अगर अच्छा मज़ीद फ़ी का अ, ये देख लें उसका डेफ़िनेशन। अगर किसी फ़ेल माज़ी के पहले सीगे में 3 हुरूफ से कोई ज़ायद हुरूफ एडिशनल लेटर आ जाए, तो ऐसे फ़ेल को सलासी मज़ीद फ़ी कहते हैं। ये ज़ायद हुरूफ सलासी मुजर्रिद के माने में एक तरह का इज़ाफ़ा या तरमीम यानी चेंज कर देते हैं। हाँ? अभी देखिए, नीचे जो एग्ज़ाम्पल है, इसको एग्ज़ाम्पल को मैं सपोज़ आपको एक अगर एग्ज़ाम्पल दूँ, कोई भी इसी में से नहीं कोई भी, तो आपको देखना है कि मादा क्या है और उसके एक्स्ट्रा वर्ड क्या है। जो अभी अभी नेक्स्ट में मश्क है ना मतलब एक्सरसाइज़, उसमें से भी आपको समझ में आ जाएगा इंशाअल्लाह। ठीक है? तो यहाँ पर बस यहाँ पर मज़ीद फ़ी में मुजर्रिद कैसे मज़ीद फ़ी बनता है, वो भी दिखाया गया है ये वाले इसमें। ठीक है? तो नज़ला, अनज़ला, हाँ, और इसमें ज़ाहिद क्या हो गया? हमज़ा, अलिफ। कतला, उसने कत्ल किया। अच्छा देखो, वो उतरा, नज़ला वो उतरा और उसने उतारा। थोड़ा माने में फ़र्क आ गया। कतला उसने कत्ल किया, क़ातला उसने जंग की। तो यहाँ अलिफ मज़ीद कहाँ आया? पहले फ़ा के कलमे के बाद। ठीक है? अलिफ आया। फिर है कसबा उसने कमाया, इक्तसबा अब यहाँ 2 देखिए ना, अब यहाँ पर जो बड़े लास्ट का जो है ना उसपे देखें, उन्होंने कितना अच्छा समझाया अपनी किताब में कि अलिफ एक्स्ट्रा है, फिर जो ब्लैंक है ना उसमें फ़ाअला यानी 3 हुरूफ उसके बैठेंगे माद्दा के। हाँ, यहाँ पर थर्ड पे लाओ देखिए, इक्तसबा तो कसबा उसका मेन है ना, तो वहाँ ब्लैंक छोड़ा हुआ है और जो उसके एक्स्ट्रा है ना, उसकी प्लेसमेंट भी देखिए आप, प्लेसमेंट भी बहुत ज़रूरी है। अलिफ पहले है, हाँ, और ता थर्ड पे है। तो
आप याद रखना कि डाइस जो होता है ना, डाइस चेंज नहीं होगा, सीगा चेंज नहीं होगा, अपने को उस पे बिठाना है। हाँ, जो आगे मस्जिद फीके और सलासी मुजर्रिद का आएंगे ना, तो हम बताएंगे आपको किस तरह से, ठीक है। फिर है सरफा, इन सरफा, तो अलिफ और नून यहाँ पर एक्स्ट्रा है, आपको वो समझना पड़ेगा। गफरा, इस्तगफरा, ठीक है, उसने बख्श दिया और बख्शिश तलब की, इस्तगफरा का। तो यहाँ 3 है। अच्छा, और एक बात याद रखना कि मजीद फी में ना 3 से ज्यादा नहीं होता अक्सर। हाँ, फिर आगे अगर जमीर जुड़ा दी जाए कोई भी कुरान में कभी, तो वो अलग बात है, वरना जो एक्स्ट्रा होता है ना वो 3 मैक्सिमम। हम देखेंगे इंशाल्लाह आगे के भी जो मस्जिद फी के जो अफवाब है ना उसमें भी देखेंगे, ठीक है। हाँ, ये बात याद रखना। और कता, उसने काटा, कत्ता, तो यहाँ पर क्या है, आइन कलमे को शद्दा दिया गया है, ठीक है, तो वो एक्स्ट्रा है। तो देखिए, कता उसने काटा और कत्ता टुकड़े टुकड़े किया, तो देखिए ना माने में तो फर्क आ गया ना, ठीक है, थोड़ा सा बस, बहुत ज्यादा नहीं, थोड़ा सा। हाँ, ठीक है, चले आगे हैं। क्या है नीचे नोट देखे, क्या है, सलासी मस्जिद फी की मुकम्मल गर्दान बनाने का वही कवायद है जो सलासी मुजर्रिद के हैं। ये हम आगे आपको बताएंगे, सेम वो सिस्टम सेम रहेगा। मतलब देखिए, फेल फेल माजी की और फेल मदारी की जो हमने गर्दान पढ़े थे ना, जो याद भी किए थे, वो मुजर्रिद और मस्जिद फी में चेंज नहीं होगा, बस उसका जो एक्स्ट्रा वर्ड है वो ही आगे आएगा, देखेंगे हम इंशाल्लाह। हाँ, देखिए इसका 64 मश्क एक्सरसाइज लाए, पेज नंबर 64। अच्छा, अब यहाँ पर देखिए दोनों में आप ये दोनों जो क्वेश्चन है ना उसको खाली देख लो, अभी मैं पूरा नहीं करूंगी, बस आपको बता देती कि इस तरह से आ सकता है, कोई भी क्वेश्चन बन सकता है। दर्ज झेल मुख्तलिफ अफ़आल में से सलासी मुजर्रिद और सलासी मज़ीद की पहचान करें, इजी। हाँ, आप उसको देख लेना, ठीक है। और दूसरा है, नीचे देखें, सीगे हल करें, नीस सलासी मुजर्रिद और सलासी मजीद की पहचान करें, वही है कि अगर सलासी मुजर्रिद है तो वो कौन सा है, उसमें सीगा कौन सा है, ठीक है, वो भी आपको बताना पड़ेगा। हाँ, जैसे जमा, मुजक्कर, वाहिद, गायब, जो भी है वो, ठीक है। चलिए, अभी नेक्स्ट बेटा 65 पेज ला है। अब यही सलासी मुजर्रिद के अबवाब देख लेते सिस्टर, ठीक है बेटा, ये पेज अपसाइड डाउन हो गया है। मैम इसको टाइम लगेगा, इससे अच्छा अगर अगर बाकी सब भी उल्टा करके लेंगे ना फोन तो इजी होगा। अच्छा, क्यों, ऐसा भी होता है? अच्छा, अच्छा, ठीक है, क्यों ऐसा हुआ? पता नहीं मैम, ये वाला पेज ऐसा ही है। अच्छा, अच्छा, ठीक है, चले, आप लोग अपने फोन को उल्टा कर दो, ठीक है। चले, सलाह से मुजर्रिद के अबवाब। सलाह से मुजर्रिद के बाज मादों में तो माजी और मजारे दोनों के आइन कलमे की हरकतें यकसा होती है और बाज मादों में मुख्तलिफ होती हैं, है ना, फ़अला, फ़ाइला और फ़ाउला, ऐसा। तो इसके बिना पर यहाँ पर एक्स्ट्रा क्या दिया गया है, यानी अब देखिए, आपको पता है ना कि माजी और मदारे, तो माजी के कलमे में फाइला और फाउला और फाला, तो ये 3 जब मदारे उसको बनाने जाते हैं तो उसके एंड कलमे पे क्या होगा ना, इसीलिए ये अबवाब कायम किया गया है। ये मुफस्सिरीन ने कुरान के ही एक तरतीब से लेकर इसको बनाया गया। याद ये रखना कि अबवाब जो है ना वो बहुत मायने देता है, फेल उसी के ऊपर डिपेंडेंट है, सारे फेल। और अब कहते हैं ना कि वैसे भी तो ग्रामर के एक अल्फाज, एक सेंटेंस में फेल या जो भी जुमला हो, उसमें क्या होता है, या तो नाउन होगा या फेल होगा या हर्फ, इसी से बनता है ना एक जुमला। तो कहने का मतलब यहाँ अब्वाब बहुत मैटर करता है। हाँ, तो अब यहाँ पर सरासी मुजर्रिद के अब्वाब जो है ना वो नाम दिया गया है, ठीक है। अब वो नाम को उन्होंने शॉर्ट फॉर्म में कर दिया गया है। देखिए,
اور یہ یاد رکھنا کہ فعال کے جو وزن پہ جو بھی ورڈ ہم نے دیکھو پہلے پڑھے تھے ہماری بک میں بھی ہے، تو فعال کے وزن پر جو مدارے بنے گا نا تو وہ 3 طرح سے بنتے، اسی لیے اس کو الگ الگ باب دیا گیا. دیکھیں فعل یفعلو، ہاں اب فعال پر تو اینڈ کے کلمے پر زبر ہے، لیکن یفعلو پہ اینڈ پہ پیش ہے. تو یہ کون ڈیسائیڈ کرے گا؟ یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے خود بتا دیا ہے قرآن میں. بس اسی کو، اس ترتیب کو مفسرین نے، علماء نے ایک باب قائم کر دیے تاکہ ہمارے لیے آسان ہو جائے، سمجھنے کے لیے آسان ہو جائے قرآن، ہے نا. تو وہ یاد رکھیں وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. ٹھیک ہے، یہ بات سمجھ میں آئی؟ اوکے چلے آگے دیکھتے ہیں. اسی کے اچھا اب آپ دیکھیں کہ نصرائی کیوں لیے؟ کوئی اور بھی ورڈ لے سکتے تھے، لیکن بس ہمیں ایک ترتیب دینے کے لیے، ہماری سمجھ کے لیے انہوں نے نصرہ لیا. کیونکہ نصرہ کے تحت فعالہ کے بہت سارے نصرہ کے وزن پہ بہت سارے آتے ہیں، ٹھیک ہے نا. تو وہ ورڈ نہیں لیا لیکن نصرہ لیا. کیوں؟ یہ بائی ہارٹ کرنے کے لیے، تاکہ اس کو تم سمجھ جاؤ اور پھر مدارے اس کا بناؤ. یہ بات سمجھ آئی؟ ہاں نصرہ ینصرو، تو نون اس کا نام دے دیا ہے نون کا، ٹھیک ہے. پھر ضربا یضربو، اب یہ دیکھیں ینصرو اور یہاں بنا یضربو، حالانکہ دونوں کا فعال ہی ہے. کیوں؟ یہ ایسا باب قائم کیا گیا ہے قرآن کے ہی حروف پر، اللہ کے نازل شدہ حروف پر ہی، حروف بولتے الفاظ پر، سوری حروف نہیں الفاظوں پر، ٹھیک ہے. ہاں اور پھر ہے فعل یفعلو فتح یفتح، سب عین کلمے کا سب یہاں پر ہے. ایک میں عین کلمے پر پیش ہے، لام پر بھی پیش آ گیا، ہاں لیکن وہ تو ویسے ہی مدارے میں ہوتا ہی ہے، مرفوعاً ہے. تو پھر فتح یفتح ضربا یضربو، ٹھیک ہے. ہاں اور پھر فعیلہ، اب فعیلہ کے وزن پر 2 مضارع بنیں گے وزن والے، یفعلو اور یفعلو، ٹھیک ہے. سمع یسمع، حسبہ یحسبو، اور پھر لاسٹ میں فعلا یفعلو، اوکے، اور کرما یکرمو، ٹھیک ہے. اچھا یہ ہم انشاءاللہ اب ویسے علامت کے اس پہ اب ہاں علامت کہاں ہوگی؟ اب قرآن میں تو ہوگی نہیں، کہاں ہوگی؟ ڈکشنری میں ہوگی، ٹھیک ہے. ڈکشنری میں یہ رہے گا سائڈ پہ لکھا ہوگا نون، کہ اس کا آپ کو ثلاثی مزید کا یہی ابواب ہوگا. اور ڈکشنری میں ہمیشہ صرف روٹ ورڈز رہتے ہیں، ٹھیک ہے. اور پھر اس روٹ ورڈ سے ہم کو ثلاثی مجرد کے ابواب قائم کرنا پڑتا ہے. سائڈ پہ لکھا ہوتا ہے نون یا دود یا فا سین ہا کا، 6 ابواب، یہ بات یاد رکھیں گے. ہاں چلے اب آگے ہم بیٹا ڈائریکٹ ابھی اس کی مشق تو اب کریں گے انشاءاللہ. اب ڈائریکٹ آ جائے پیج نمبر 68 پر، اب ایکسرسائز کو دیکھ لینا. ہاں انشاءاللہ. ہاں 68 لیا جی. چلے الحمدللہ یہ صحیح ہے جی. تو اب ثلاثی مزید فی، اس کا پہلے ہی اس کا آپ یہ دیکھ لیں کہ اس کا یہ کیا ہے، کیا اس کا ڈیفینیشن، ٹھیک ہے. ثلاثی مزید فی دراصل ثلاثی مجرد کے شروع یا درمیان میں بعض حروف کے اضافے سے بنتا ہے، ٹھیک ہے. ثلاثی مزید فی کے زیادہ استعمال ہونے والے 8 ابواب ہے. ویسے تو میں نے کہا تھا نا کہ 12 بھی بعض مفسرین کہتے ہیں، لیکن جو قرآن میں آئے ہیں وہ ہمیشہ 8 پر ہی آئے ہیں. بعض ابواب صرف ایک حروف زائد کے اضافے سے بنتے ہیں، بعض 2 حروفوں کے اضافے سے، اور بعض 3 حروفوں کے اضافے سے. تمام کی تفصیل درج ذیل ہے. ابھی اس کو ہم تفصیل کا پڑھیں گے نہیں، ہاں. اور اس میں ابھی جو پہلا ان کا جو انہوں نے یہ کیے نا، یعنی باپ کا جو ٹیبل بنا ہے نا، وہ ایک حروف کے زائد ہونے والے میں سے بنا ہے، ٹھیک ہے. تو ایک حروف والے کون سا ہے؟ افعال، پہلا باب. تو ہم تو 2 ہی لیں گے،
ابھی ہم نے 2 ہی سیکھے ہیں تو 2 ہی لیں گے, ٹھیک ہے. افعال اور اس کا کیا بنے گا؟ اچھا اب یہ آپ کو بائی ہارٹ ہونا چاہیے. افعال اس کا یہ کیا ہوگا؟ ماضی افعل یفعل, افعل یفعل, ٹھیک ہے. افعال, حالانکہ یاد افعال افعل یفعل سے بہتر کیا ہے, ہم سوری یفعل, ہاں ہم کیا کریں کہ اس ڈائریکشن سے یاد کریں, افعل یفعل افعال, اور سیکنڈ کیا لیے ہیں فعل, عین پر شدہ, فعل یفعل تفعیل. تو جو یہ باب, اچھا ہم نے آپ کو بتانا بھول گئے کہ یہ جو باب کے نام ہے نا ثلاثی مزید فی کے, یہ سارے مصدر ہیں. مصدر کس کو کہتے ہیں؟ جو روٹ ہے, یعنی جو بنیاد ہے, ٹھیک ہے. اب جیسے فار ایگزامپل میں انگلش کا لوں تو ایٹ, تو ایٹ 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 بنتا ہے, ایٹن بنتا ہے نا, تو بنیاد کیا ہے؟ ایٹ ہے نا, EAT. تو اسی طرح یہاں پر بھی جو مصدر جو ہے نا, یہ سارے ابواب مصدر ہیں. تو اسی سے کیا بنیں گے؟ ماضی اور مضارع, ٹھیک ہے, اسی سے بنیں گے. اور ہاں وہ یاد رکھو کہ اس کی گردان بنانے کے لیے جو ایڈیشن, جو اسٹیپ ماضی کی جو گردان ہے نا, اسی پر فٹ بیٹھیں گے ہم انشاءاللہ. ابھی وہ اپنا لسان القرآن سے ہم کریں گے نا, تو وہاں گردان کریں گے تو وہاں ہم پتہ چل جائے گا. تو یہ 2 ہی لیں گے ہاں انشاءاللہ. اور اس کے بارے میں تو ہم بس آپ کو پریکٹس کا ہی بات بتا دیں. لیکن ابھی پیج نمبر 75 لائیں گے, بٹ اس میں سے بس 2 چیز دیکھنی ہے. 71 ڈائریکٹ 71 لائیں. تو اس کا کیا ہے ٹاپک؟ ثلاثی مزید فی کے ابواب اور ان کی خاصیت. اب خصوصیات میں کیا ہوتا ہے سسٹرز, کہ ہم کو معنی میں تھوڑا کیا بہت سارا ہم اس کے قریب جاتے ہیں. اور یہ یاد رکھنا, کبھی بھی انسان جو ہے نا, یعنی ہم جیسے, ہم تو چھوٹے لوگ ہیں, مطلب یعنی اجمی بھی لوگ ہیں, ہم عربی اتنا جانتے بھی نہیں ہیں, ہاں, اور ہم کہتے ہیں ہم تو اسٹیپ بائی اسٹیپ سیکھ رہے ہیں, ٹھیک ہے. تو ضرور نہیں کہ ہم ایگزیکٹلی معنی نکالنا ہے, لیکن ہاں اس کی خصوصیات اگر جان لینا تو معنی کو نکالنے میں, معنی کو کرنے میں یا یاد رکھنے میں بہت مدد دے گا انشاءاللہ. یہ بات سمجھ میں آئی؟ ہاں چلے. اب یہ افعال جو ہم نے کیے ہیں باب, اس کی خاصیت کیا ہے کہ وہ متعدی, یعنی لازم کو متعدی بناتا ہے. اور ثلاثی مجرد کا دیکھیں یہاں پر ایگزامپل بھی دیا ہے کہ صلح درست ہونا, اصلح یصلح اصلاح, یہ وہی ہے مصدر کے ساتھ اصلاح مصدر ہے, اور اصلح یصلح مزید فی ہے, ہاں, درست کرنا, یا درست ہونا اور یا درست کرنا, تو دونوں میں تھوڑا سا فرق آ جاتا ہے, ٹھیک ہے. اور تفعیل کا دیکھیں متعدی بنانا بھی ہے بتدریج, ہاں, اور جیسے ہم نے نزلہ کا آپ کو بتائے تھے, نزلہ تو اترنا ہے, لیکن نزلہ ینزل آہستہ آہستہ اترنا, ٹھیک ہے. سیکنڈ دیکھیں قطع کاٹنا, ہاں, مبالغہ بھی پایا جاتا ہے, یعنی خصوصیات میں کبھی کبھی مبالغہ کا مطلب کیا؟ سپرلیٹو ڈگری کا وہ جو معنی ہوتا ہے نا, وہ بہت زیادہ, ٹھیک ہے. قطع کاٹنا, قطع ٹکڑے ٹکڑے کرنا, یقطع, ٹھیک ہے. اور اہتمام بھی وہی, اہتمام کا بھی مطلب وہی ہے کہ بتدریج, آہستہ آہستہ, سلولی, ہاں. تو یہ تفعیل کی خصوصیات ہے. اور ہم نے آپ کو اس کی اور یعنی دونوں کی خصوصیات کے پوائنٹس آپ کو لکھائے تھے, وہ آپ کے پاس ہونا چاہیے, ہاں. ابھی ہم وہ ریپیٹ نہیں کریں گے, ٹھیک ہے. چلے اب بیٹا اس میں لسان القرآن کے پیجز میں سے آپ کو ٹائم لگے گا. پیج نمبر 142 ہے, 141 نکال پاؤ گے؟ 1 جی میم, جی. تو سسٹر آپ اپنی کتاب کھولے جب تک کوثر نکالتے ہیں, ہاں انشاءاللہ. تو جی پیج نمبر 43
یہ سلاسی مجرد کا ہی ہے. ہاں تو اس کو ابھی ہم نے سب بتا دیے, تو اس میں سے اب یہ نہیں لیتے, خالی اس کی جو گردان ہے نا میم 141 نا, نہیں ڈائریکٹ 141 تو ہے, لیکن اس کی گردان یہاں پر نہیں ہے. اچھا لائے تو صحیح, لائے 141. 141. جی سسٹرز, یہ جو 141 ہے نا, اس میں بس آپ کو وہی جو تفصیل ہم نے بتایا, تو یہ رائٹنگ میں ہے پورا, آپ اس کو سمجھ لینا. ہاں جی, ابھی ہم پڑھتے نہیں ہیں, اس کو ہم دیکھ لیں گے. جی جزاک اللہ خیر. اور بیٹا 143 بھی نکال کے رکھے نا, بس تھوڑا اس کو ہم اس کی مشق کو کیسے کرنے کا وہ ہم بتا دیں گے. اوکے میم. ہاں چلے, اب یہاں پر دیکھیں سسٹرز, یہ اس میں اس پیج پر سے ہم جو تفصیل بیان کر لینا وہی ہے. اس میں ڈیفینیشن کیا ہے, کیوں ثلاثی مزید کے ابواب قائم ہونا ہے, وہ سارا اسی میں آیا ہے. ٹھیک ہے, لیکن خالی آپ دیکھیں یہاں پر جو ہے نا فعل فعل فعولا یفعلو یفعلو یفعلو, یعنی یہ تین اس کے حساب سے ہونا چاہیے, لیکن کیونکہ یہ الگ ہے اسی لیے فعالہ کے تین بنتے ہیں, خالی فعالہ کے. حالانکہ ہونا قانوناً تو کیا ہونا چاہیے ہے نا, کہ فعالہ کا یفعلو ہونا چاہیے, فعلہ کا یفعلو ہونا چاہیے, فعولہ کا یفعلو, لیکن ایسا نہیں ہے. ہاں فعولہ کا ہے, 99% فعولہ کا سب یفعلو ہی ہوتا ہے. فعلہ میں یفعلو بھی ہو سکتا ہے اور یفعلو بھی ہو سکتا ہے, اور فعلہ میں تو یفعلو یفعلو اور نہیں یفعلو اور پھر کیا یفعلو دونوں ہوتا ہے, تینوں ہوتا ہے, تینوں بنتے ہیں. تو وہ کیسے پتا چلے گا, وہ سائڈ پر ہمارا جو نون کا باب ہے نا, ابواب کا نام, اس سے ہمیں پتا چلے گا. ٹھیک ہے, نون ہے, دود ہے اور فا ہے. یہ بات سمجھ میں آئی؟ چلے ابھی اب آپ کو کیسے سمجھ میں آئے گا. 143 پیج لیا بیٹا پلیز, 143 پیج لائے. اب میں آپ میم سے ہمارا اس چلے گا. پہلے کا نہیں ہے. ہاں 143 اس کے پاس ایم ٹی ہے تو سینڈ کریے ہم کو. ایم ٹی نہیں, 143 سینڈ کر سکتے ہیں. ایم ٹی والا Sorry؟ کلک کر کے سینڈ کریے. ہم آپ کو پہلے بتا دیتے اچھا ہوتا. ملا جی. اچھا چلے, ہم آپ کو اور سسٹرز ہم آپ کو پوچھ رہے, چلے وہ آئے گا جب دیکھا جائے گا. ہم آپ سے پوچھ رہے, پہلا اس پہ ورڈ ہے دیکھ سا سین جیم دال. سسٹرز اس کے آگے یہ مادہ ہے, ہاں سین جیم دال. ٹھیک ہے, اب اس کا باب ہے جو ہم نے ثلاثی مزید کے 6 باب ہے نا. نون, تو نون کا کیا ہے بتاؤ. نصر پورا بولو. نصر ينصر ہاں ينصر ینصر. اب یہ سجدہ کے بعد نون لکھا ہوا ہے, تو کیا بنے گا اس کا بتاؤ. دونوں بناؤ, يسجد سجدہ سجدہ يسجد. يسجد. یس ماشاء اللہ. تو اسی طرح آپ کو ایگزامپل آئیں گے. ہم چلے نون کا آپ لیا, اب سین کا لے. سین کا کیا ہے بتاؤ جلدی سے, سین کا مصدر کیا ہے. سمع يسمع يسمع سمع يسمع. اچھا, اب عین لام میم کریں اس کا, عین لام میم. علم يعلم ہاں ماشاء اللہ, علیمہ یعلم. يعلم ہاں اچھا, اب دود کا لیں. غین فارا, غین فارا دود. ضرب ضرب يضرب غفر يغفر. ماشاء اللہ بارک اللہ. پروگرام ہے نا, دریبا پروگرام ہے یہ دعات پر.
ہاں دربا یدربو میں ضاد ہے نا وہاں لکھا ہوا ہے دیکھیں. ٹھیک ہے. اچھا آگے دیکھیں فا کرے ذہابا زال زال ہابا. اور فتح یفتح فتح يفتح ذهب يذهب ذهب يذهب يذهب. ذبح يسبح. ہاں جب آپ آنسر لکھے نا تو اگر وہاں فا دیا ہوا ہے سپوز تو لیکن آپ کو وہ ضرور لکھنا ہے فتح یفتح ہو تاکہ جی. یہ کیا ہو ہمارے کو مغب ہو جائے گا مطلب ہم کو یاد رہ جائے گا. ٹھیک ہے نا. ہاں تو کوثر ابھی جو مادہ رہے گا تو اس نہیں کے کسی آگے نے آپ سینڈ نہیں کیا سین ابھی تو میم. اچھا کسی کے اچھا ایمٹی ہے تو سینڈ ایکچولی کرو. ایمٹی نہیں ہے ہمارے پاس. اچھا ہاں ٹھیک ہے. سب لوگ کے میں نے میسج کیوں نا کسی کو ہاں کسی کا لکھا سینڈ ہوا ہے نہیں نا. ہے. اچھا ایمٹی نہیں 188 پہ لے آئے نا 188 لے جائے چلے وہ چھوڑو. اوکے 188 لے جائے. ہاں میں بھیجوں. میم مادہ کے آگے آپ باب ہاں دیں گے نا کون سا بھیجو. پھر ہم کو لکھنا ہے 188 کوئی بھیجیے. بولو. ہاں مادہ آپ دیں گے اس کے آگے باب بھی دیں گے پھر ہم کو وہ لکھنا ہے رائٹ ماضی اور اس کا مضارع. بات نہیں دیں گے ہم صرف ہاں یہ صحیح بات ہے ہم وہ حروف دیں گے. حروف تو دیں گے نا تو ہی آپ کو سمجھ میں آئے گا نا یعنی نون فا. ہاں وہی باب نون باب یا سین باب وہ ہاں باپ جی کے نام جی باب کے ثلاثی نام دیں مضارع گے. کے باپ کے نام جی دیں گے. ہاں ٹھیک ہے تو آپ کو اس پہ سے پھر آپ کو سمجھ میں انشاءاللہ آ جائے گا انشاءاللہ. ٹھیک ہے. اچھا مزید فی کا یہ پتہ ہے ہم پیج 188 نا میم. ہاں 187 بھی لیں گا تو بھی کر چلے دو گا. 187 جی کریں گے 188 187 لاؤ نا ذرا. جی 187. جی اچھا سسٹرز یہاں پر جو ابواب ثلاثی مزید فی جو ہمارے لسان القرآن میں جو یہ پورا پڑھا ہوا یہ لکھا ہوا ہے نا اس کو سسٹر بہت پڑھنا انشاءاللہ اچھی طرح سے پڑھنا. ٹھیک ہے کیونکہ اس کے اندر سے اگر کوئی کویشچن بنا تو پھر تم بھلے اوپن بک آپ کی ٹیسٹ ہو لیکن پھر آپ ڈھونڈتے بیٹھو گے. اس کو پڑھنا ضرور. ہاں بس اس کو پڑھ کے رکھنا. اور دیکھیں ثلاثی مزید فی کے 8 جو ابواب ہے نا اس کے نام ہے تو اس کے نام ابھی یاد نہیں رکھنا. میری بات سمجھ میں آئی؟ ہاں جزاک ابھی اللہ. اور صرف 2 آئیں گے نا 188 نکال کے رکھو نا 188 بھی نکال کے رکھو بس. نکال کے ریڈی ہے میم. دو ہی کرا ہے فعال اور تفعیل. ہاں 2 ہی ہوگا. اور یہ بھی نکال کے رکھو 192 بس 192 نکال کے رکھو اور 188 جی اور 188 ابھی ہم دیکھ رہے ہیں. ہاں ٹھیک ہے نا. اچھا چلے تو سسٹر یہاں پر دیکھیں اس پیج پر ہاں تو یہاں سے آپ کو کویشچن بھی اگر ایک آدھ کوئی فل ان دا بلینکس میں آ جائے گا یا پھر کویشچن کے طور پر ڈیفینیشن کے طور پر آ سکتا ہے تو لیکن تم یاد رکھو گے تو آپ کو آئے گا. بہت ہیوی نہیں رہے گا. ہاں اسی میں سے آپ کو آئے گا انشاءاللہ. لیکن یہ باپ کے جو نام ہے نا نیچے اس میں سے پھر آپ کو صرف ہم کو فرسٹ افعال اور تفعیل یہ 2 ہی کرنا ہے. ہاں اور ابھی تک اپنے کو 8 باپ یاد نہیں رکھنا ہے. ہاں ثلاثی مضارع کی 6 باپ کا نام یاد رکھنا ہے. یہ بات سمجھ میں آئی؟ ہاں اور مزید جی فی کے صرف 2 ابواب. چلے اب نیکسٹ پیج لے آئے 188. تو اس میں دیکھیں آپ سسٹر یہ جو 188 پیج پر یہاں کیا دیا گیا ہے کہ ماضی کی گردان مزید فی کی کیسے بنے گی. ٹھیک ہے تو ابھی ہم انشاءاللہ یہ دو سیم ماضی کی جو ہم نے گردان سیکھے نا فعل ماضی کی وہی ہوگا لیکن ایڈٹ اس کا جو سیگا ہے مطلب ایڈٹ جو لیٹر ہے وہ کہیں بھی گل نہیں ہوگا. اسی کے اس پر بیٹھے گا. جیسے میں ابھی بتاتی ہوں افعل انزل افعل انزل ہے نا افعلوا انزلوا. یہ بات سمجھ میں آئی؟ ہم کو ایگزیکٹلی بٹھانا ہے اس کو. کوئی بھی چیز کو ادھر ادھر نہیں کرنا. سیگے کے ایون زبر زیر کا تو یہاں بہت امپورٹنٹ ہے. زبر زیر پیش. ہاں تو چلے اب ہم کیا کریں گے افعل میں انزلہ کو لیتے ہیں. ٹھیک ہے کریں آپ لوگ کریں انزلہ. میم دوسرا ایگزامپل لیتے ہیں نا میم. اچھا کس کا لیں گے چلیں خراجہ کا لیں گے کہ خراجہ بھی ہو گیا. دخلا کا لیتے چلے. جی میم. ٹھیک ہے ہاں چلے دخلا کا کیا ہوگا بتاؤ. ادخلا ادخل
ادخلا ادخلا ادخلو ادخلو ادخلت ادخلت very good. ادخلتا ادخلتا ادخلنا ادخلنا نا ایک ہی اس کا کاؤنٹ. پھر ادخلت دخلت ادخلتما ادخلتم ادخلتی ادخلتما ادخلتن ادخلت ادخلنا دخلنا. very good. اسی سے مظاہر بھی اسی سے بنے گا. ہاں اچھا کیا ہوگا؟ يدخلوا یدخلو یدخلانی یدخلون تدخلو ہاں دخلانی یدخلنا 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 یدخل تدخلو تدخلانی دخلانی تدخلون یدخلون تدخلینی تدخلون تدخلانی تدخلنا تدخلنا ادخلو ندخلو ادخلو ندخلو ندخلو. ندخلو. تو اسی طرح آپ کو بنانا ہے. ہاں انشاءاللہ ابھی معنی پر نہیں جانا. ہاں معنی پر نہیں جانا. ٹھیک ہے چلے ابھی آ جائیں اس پہ آ جائے. کس پہ آ جائیں؟ پیج نمبر 192. اس پہ بھی ہمیں ایک ایگزامپل لیں گے. ہاں باب ہے تفعیلون کا. تو تفعیلون کا کیا بنے گا بتاؤ؟ فعلا بنے گا. یفعلو. عین کو جھٹکا نہیں دینا. عین کو 2 بار پڑھنا ہے. فعلا. کون سا لیٹر لینے کا؟ کون سے ہاں وہی بولو. آپ لوگ بول رہے تھے نا کہ يفعلوا ہاں بولیں. يفعلان زینب آپ بولیں. جی میم. کیا صباح لینا ہے؟ کلمہ لینا ہے؟ کلمہ لینا ہے؟ جی میم کلمہ سے کرتے ہیں میم. کذب لیتے ہیں. وہ ایزی بہت ایزی ہے. اس کو سمجھنا بھی ایزی ہو جاتا ہے. ہاں کذب. جی ٹھیک ہے چلے. کذب ویری گڈ. دال پر کا شدہ نہیں ہٹے گا. ہاں اور وہ میم تفعیلینا کا کیا بولے؟ کذب کا کیا ہے؟ زبینا. جی میم. زال پہ شدہ ہے نا. رکھتے ہیں. اب ایگزامپل آپ دیکھ لینا. ٹھیک ہے ہاں اتنے سے ہی آئے گا انشاءاللہ. چلیں وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.